السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پردہ کے شرعی احکام کے حوالے سے ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے مزید بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں اور مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچی جا سکے۔ محترم ناظرین، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسلمان القرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ ابھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول رکھی عورتوں کے یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ محترم ناظرین، مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی جھکا کر رکھنی چاہیے۔ انہیں جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے۔ محترم ناظرین، مردوں کے لیے عورتوں کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے، اور عورت کو ایسا باریک اور چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کی اخیانی بھائی عبداللہ بن اطفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا، اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ محترم ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، اس معاملہ میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محترم رشتہ داروں مثلاً باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینیں اوپر چڑھا لینا، یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے یا پونچھے کچھ اوپر کر لینا۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی خواتین کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ دوسری بات کہ جن اعضاء کے چھپانے کا حکم ہے یہ ستر ہے، حجاب میں چہرہ بھی داخل ہے۔ دوپٹہ کیسا ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بعد عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور اس کے دوپٹے بنائے۔ تو محترم ناظرین، آگے ہے کہ عورتوں کا خوشبو لگانا۔ عورت جب عطر لگا کر، پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے
تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ بالکل جو ہے غلط ہے مردوں کی کسی مجلس کے بعد سے گزرنا، اور ایسی یعنی زانیہ ہے، اور اس کی نماز اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ غسل جنابت نہ کرے۔ غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہی ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل زنا میں داخل ہے۔ ہاں، خاوند کے لیے گھر میں لگا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنو میرا کہا پورا کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بد خصلتوں سے رک جاؤ، پوری فلاح اور نجات اسی کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہو۔ محترم، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بے پردگی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اتنی بے پردگی ہے، جہاں دیکھیں کہ عورت کے نہ تو گلے میں دوپٹہ ہے نہ سر پر دوپٹہ ہے، تو کس طرح وہ جو ہیں وہ اپنے جسم کھلے چھوڑ کر جو ہیں وہ نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور گندگی پھیلتی ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج عورتیں جو ہیں وہ ہماری جوان بچیاں جو ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم جس طرح مرضی کریں، ہمیں اسلام کا آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو برائے کرم اپنے بچوں کو، ایک عورت جو ہے اگر وہ اپنا پردہ نہیں کرتی، اگر باپ اس کو نہیں روکتا، اس کا بھائی اس کو نہیں روکتا، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گی۔ تو وہ اپنے باپ کو جو اس کو منع نہیں کرتا، اپنے بھائی کو جو اس کو منع نہیں کرتا، اپنی والدہ جو اس کی منع نہیں کرتی، وہ ان کو ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو اس پر کتنی سخت وعید ہے۔ عورتیں آج بڑی بڑی باتیں ہماری مسلمان بہنیں کرتی ہیں، تو انہیں یاد دلا جاؤں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جو ہے وہ خاتون نہیں تھی عزت والی۔ تو آپ برائے کرم حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جیسی اپنے اندر اگر آپ جو ہے حیا پیدا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مقام اور اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ قیامت والے دن عورتیں آپ جنتی عورتوں پر رشک کریں گی۔ تو خاص طور پر میری سب بہنوں سے التماس ہے، التجا ہے کہ پردہ کو لازم بنائیں۔ پردے سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں۔ یہ جو اپنا جسم دکھانا ہے، یہ سراسر جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی اور شیطان کی صفتوں سے پناہ میں اللہ پاک ہمیں اپنی میں رکھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا۔